بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کشمیر کے دریاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ کشمیر میں چونکہ مختلف دریا بہتے ہیں، دریائے گلگت ہے، دریائے نیلم، دریائے جہلم، پونچھ، چناب، توی۔ اس طرح دریائے سندھ کو کشمیر کا سب سے بڑا دریا بھی کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کو کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ لداخ کی وادی سندھ کی نسبت اسے دریائے سندھ کہتے ہیں۔ یہ دریائے سندھ جو ہے 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع تبت کی جھیل منسروور سے نکلتا ہے اور اس سے تقریباً 25 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2880 کلومیٹر 1800 میل ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا دریا نیلم کا پرانا نام کہاں سے نکلتا ہے؟ دریا نیلم کا جو قدیم اور پرانا نام ہے وہ کشن گنگا ہے، اور اس کو یہ جو ہے توبٹ کے مقام پر آزاد کشمیر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دریائے نیلم کی جو لمبائی ہے 245 کلومیٹر ہے، جس میں سے 50 کلومیٹر مقبوضہ جموں کشمیر اور 196 کلومیٹر آزاد کشمیر ہے۔ دریائے جہلم کا پرانا نام وتستہ ہے، اور دریائے جہلم صوبہ کشمیر اور صوبہ جموں کے درمیان واقع پہاڑی سلسلے بانہال کے چشمہ ویری ناگ سے نکلتا ہے، جس کی تفصیل ہم آگے چشمہ کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ دریائے جہلم کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 725 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے ہیڈ تریمو میں شامل ہو جاتا ہے، اور دریائے جہلم پر ایک بجلی گھر بنایا گیا ہے وادی کشمیر مورا کے مقام پر، جس سے تقریباً 15,000 کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح میرپور میں منگلا کے مقام پر بجلی گھر بنایا گیا ہے، جس میں تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ چھتر کلاس مظفر آباد کے مقام پر نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ بھی زیر تعمیر ہے۔ ان دریاؤں میں دریائے نیلم، دریائے پونچھ اور دریائے کنہار ہیں۔ یہ جو تفصیل آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ آپ کسی کاپی پہ نوٹ کر لیں، بعد میں آسانی ہوتی ہے یاد کرنے میں۔ دریائے پونچھ کہاں سے نکلتا ہے جی؟ یہ پیر پنجال کے نیل کنٹھ گلی اور جمیا گلی سے نکلتا ہے۔ ڈوڈیال کے قریب چمک کے مقام پر یہ دریا منگلا ڈیم میں جا کر گرتا ہے۔ دریائے چناب بھارتی صوبہ ہماچل پردیش کے علاقے لاہور کی چندرا ندی اور باگھا ندی سے نکلتا ہے، اور یہ تقریباً 960 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اسی طرح دریا چناب پر جو ڈیم بنایا گیا ہے وہ سلال ڈیم بنایا گیا ہے۔ دریا راوی جو ہے جی بھارتی صوبہ ہماچل پردیش میں ضلع کانگڑا کے علاقے کلو کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور مغرب میں بہتا ہوا جموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ 720 کلومیٹر سفر طے کر کے مغربی پنجاب میں احمد پور کے قریب دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دریائے توی کی اگر بات کی جائے، یہ دریا بدرواہ یعنی ضلع ڈوڈا سے کچھ دور چشمہ کیلاش سے نکلتا ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 141 کلومیٹر ہے، اور یہ دریائے چناب سے جا ملتا ہے۔ دریائے چناب کس مقام پر دریا سندھ سے ملتا ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ مٹھن کوٹ کے مقام پر ملتا ہے جی، اور اس کی لمبائی جو ہے 960 کلومیٹر۔ گلگت کی بات کی جائے تو یہ شندور جھیل سے نکلتا ہے اور گلگت شہر سے ہوتا ہوا دریا سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی کل لمبائی جو ہے 240 کلومیٹر ہے۔ اگلے سبق میں ہم جھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔